مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے یہ بھی التجا ہے، رب کائنات مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو دین حق کی فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر عرض کیا تھا کہ فتنۃ الدجال کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گزارشات رکھوں گا۔ اللہ رب کریم سے التجا فرمائے، اللہ رب کریم ہم سب کو فتنۃ الدجال سے محفوظ فرمائے۔ آج پہلا نقطہ وہی ہے، گزشتہ جمعہ امام مہدی کے حوالے سے بھی یہ نقطہ عرض کیا تھا کہ بعض دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فتنۃ الدجال، مسیح الدجال اتنا بڑا فتنہ اور اتنی بڑی چیز، لیکن قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ تو اختصاراً عرض یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اشارتاً اگرچہ ہے لیکن صراحتاً نہیں ہے، اور اس کا تذکرہ حدیث رسول میں ہے، اور اس وجہ سے کہ اللہ رب کریم یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خالصتاً مومن کون ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ خالص مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر ایمان لانے کے بعد شک نہیں کرتے۔ اگر مسیح الدجال کا تذکرہ صرف حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، اور اس تذکرے کی وجہ سے کچھ لوگ اگر شک میں پڑے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ ایمان چلا جاتا ہے جب کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر شک کرنے لگ جائے۔ قرآن کریم کا جو مقام میں نے خطبے میں تلاوت کیا ہے، اللہ رب کریم نے اس آیت میں ایک نقطہ یہ بھی فرمایا ہے، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ اللہ کی طرف سے بعض آیات، بعض نشانیاں دنیا میں ایسی آئیں گی، فرمایا لا ینفع نفسا ایمانها، جب وہ نشانیاں نمودار ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، لا ینفع نفسا ایمانها، ان کے ظہور کے بعد دنیا کا جو شخص ایمان لایا، اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا، اس کے ایمان لانے کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ کے ہاں اس ایمان کی قیمت ہوگی جو ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے کا ہے۔ کچھ نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی، ان سے پہلے جو مومن ہے پکا، وہ مومن ہے، ان نشانیوں کو دیکھ کر پھر جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اس کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو ثلاثۃ اذا خرجنا لم ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ تین نشانیاں ایسی ہیں، جب ان کا ظہور ہو گیا، جب وہ نشانیاں ظاہر ہو گئی، ان کے بعد جو بندہ ایمان لائے گا
اللہ اس کے ایمان کی کوئی قیمت نہیں ڈالے گا، کسی کام کا نہیں اس کا ایمان۔ کون سی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدجال والدابۃ وطلوع الشمس من مغربها۔ وہ تین نشانیاں یہ، دجال کا ظاہر ہو جانا، جب دجال آ جائے گا وہ اپنا اعلان کر دے گا، اپنا فتنہ پھیلانے لگ جائے گا، اس کو دیکھ کر اب اگر کوئی ایمان لایا وہ مومن نہیں ہے۔ دابۃ الارض، زمین سے جس جانور نے نکلنا ہے قرب قیامت، جب وہ نکل آیا اب بھی کسی بندے کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ سورج جب مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو گیا اب بھی اگر کوئی ایمان لایا تو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ دجال کے حوالے سے، اس کے فتنے کے حوالے سے آج گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے دجال کیوں کہتے ہیں۔ دجال دجل سے نکلا ہے عربی میں، اور دجل کا معنی ہے فریب، دھوکہ، اصل حقیقت کو چھپا کر اور چیز کا اظہار کرنا جو حقیقتاً نہ ہو۔ یہ کئی ایک معنی دجال کے، اور دجال کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ مسیح اس کی سیاحت کی وجہ سے کہ یہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، پوری دنیا میں اپنے فتنے کو پھیلائے گا، اس لیے اس کو مسیح الدجال کہتے ہیں۔ اس لیے یہ مسیح الدجال ہے۔ دجال کے آنے سے پہلے کی نشانی، بعض نشانیاں امام مہدی کے بیان میں عرض کر چکا ہوں اور بعض آج عرض کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ۔ اس وقت تک دجال دنیا میں نہیں آئے گا جب تک لوگ دجال سے غافل نہ ہو جائیں۔ یعنی دجال اس وقت دنیا میں آئے گا جب لوگ دجال سے بے خبر ہوں گے، غافل ہو جائیں گے، کوئی خبر نہیں ہوگی، اتنا بے خبر ہوں گے، اتنا بے خبر، فرمایا وَحَتَّى تَتْرُكَ الْأَئِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ، حتیٰ کہ خطباء، واعظین، علماء ممبروں پر دجال کا ذکر بھی چھوڑ چکے ہوں گے، دجال کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتاتے ہوں گے۔ اس وقت دجال آئے گا، اور کیسے آئے گا؟ فرمایا ان اول ما یبعثہ غضب یغضب، کسی بات پر، کسی چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں غصہ پیدا کرے گا، شدید غصہ اسے ہوگا، اور اس غصے کی کیفیت میں وہ جہاں موجود ہے وہاں سے باہر نکلے گا اور آ جائے گا۔ اور دجال کی فکر، اس کا نظریہ، اس کے اخلاقیات اور اعتقادات، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا انہو کان یہودیہ، یہودی فکر کا مالک ہوگا دجال، جو فکر دنیا میں یہودیت کی ہے، جو ان کے عقائد ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، دجال جب دنیا میں ظاہر ہوگا اس کے نظریات، اس کی افکار یہودیوں کی طرح ہوں گی، وہی فکر لے کر آئے گا۔ اور دجال کہاں سے نکلے گا؟ کئی ایک احادیث ہیں، احادیث میں بعض مختلف الفاظ ہیں۔ بعض احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں بیٹھ کر فرمایا ہے کہ مشرق کی طرف سے دجال آئے گا۔ بعض احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے خراسان علاقے سے دجال سب سے پہلے نکلے گا۔ بعض احادیث میں فرمایا ہے کہ اصبہان سے نکلے گا۔ بعض میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ شام و عراق کی طرف سے مدینہ کا رخ کر کے آئے گا۔ یہ حدیث مختلف ہے، مجموعی طور پر یہ تمام احادیث صحیح ہیں، یہ آپس میں مختلف نہیں ہیں،
ان کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان کا معنی یہ مجموعاً، دجال مدینہ کے مشرق کی طرف سے نکلے گا، خراسان کے علاقے سے نکلے گا۔ خراسان کے علاقے میں ایک چھوٹی بستی، ایک گاؤں ہے اصبہان، وہاں سے نکلے گا، وہاں سے نکلے گا، اور شام و عراق کا ریگستانی جو علاقہ ہے، راستہ ہے، اس کو استعمال کرتا ہوا مدینہ کا رخ کرے گا، مدینہ کا رخ کرے گا۔ اور خراسان کے اس علاقے اصبہان سے جب نکلے گا تو سب سے پہلے جو اس کی بیعت کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 70,000 یہودی ہوں گے جو اس کی بیعت کریں گے۔ 70,000 یہودی ہوں گے اس کی بیعت کرنے والے، اور فرمایا ان کی نشانی یہ ہے، علیہم الطیالسہ، ان کے اوپر کالے رنگ کی چادریں ہوں گی، اپنے کندھوں پر کالے کلر کی چادریں ڈالتے ہوں گے، وہ یہودی ہوں گے، 70,000 تعداد ہوگی ان کی۔ دجال کا سب سے پہلے ساتھ دینے والے یہودی ہوں گے۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی لگی ہے، یا انہوں نے کوئی سازش کی ہے جو کہا ہے کہ دجال کی سب سے پہلے بیعت علماء کریں گے، یہ جھوٹ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دجال کی سب سے پہلے جو بیعت کریں گے وہ یہودی ہوں گے۔ علماء تو دجال کے بچاؤ بتا رہے ہیں۔ علماء حسن بصری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق فرمایا کہ ان الفتنۃ اذا اقبلت عرفها کل عالم، جب بھی کوئی فتنہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس فتنے کو پہچاننے والے علماء ہوتے ہیں۔ جب وہ فتنہ دنیا سے چلا جاتا ہے جو حال کو بعد میں پتہ چلتا ہے، تو عالم تو سب سے پہلے اس فتنے کو پہچانیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام علماء کی شان یوں بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی ملاقات کے لیے جائیں گے، اللہ یہ شرف عطا کرے گا، اور ان کی قیادت کریں گے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ علماء کی یہ شان ہے، ان کی عظمت ہے، وہ فتنے سے لوگوں کو بچاتے ہیں۔ فتنہ دجال کا آپ آگے سنیں گے، جو ڈٹ کر مقابلہ کرے گا وہ بھی عالم ہوگا۔ تو علماء بیعت نہیں کریں گے، یہ جھوٹ ہے۔ سب سے پہلی بیعت اس کی یہودی کریں گے، اور یہودیوں کا لشکر اس کے ساتھ نکلے گا، آئے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دجال کا تعارف کرواتے ہوئے، فرمایا کہ دجال کے آنے سے، دنیا میں ظاہر ہونے سے 3 سال پہلے دنیا کی کیفیت کیا ہوگی؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا ان اول ما ظہر المسیح الدجال 3 سنوات شداد، دجال کے آنے سے 3 سال پہلے قحط سالی ہوگی، قحط پڑ جائے گا۔ یصیب الناس جوع شدید، لوگ بہت زیادہ بھوکے ہوں گے، رزق کے لیے تنگ ہوں گے۔ کیسی تنگی اللہ کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یأمر اللہ السماء فی السنۃ الاولی فتحبس مطرہا، سب سے پہلے سال اللہ رب کریم آسمان کو حکم دے گا، فتحبس مطرہا، 16 مطرہا، کہ آسمان سے جو بارش پورے سال میں نازل ہوتی ہے اللہ اس کا 1/3 حصہ روک دے گا۔ 100% بارش میں سے 66%، 67% بارش نازل ہوگی، 33-34% رک جائے گی۔ اور فرمایا وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسَ 16 نباتها، اللہ زمین کو حکم دے گا، زمین سے جو نباتات اور گھاس اور پودے پھل جو اگتے اس کا بھی 3 حصہ بند ہو جائے گا، 1/3 کو اللہ ختم کر دے گا۔ ثُمَّ يَأْمُرُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، پھر اللہ رب کریم اگلے سال، دوسرے سال آسمان کو حکم دے گا فَتَحْبِسُ 16 مطرہا، پھر آسمان 2/3 بارش روک لے گا۔
آسمان سے 2/3 بارش اب ختم ہوگی، اب صرف 30واں حصہ بارش آتا ہے۔ وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ، اللہ زمین کو حکم دے گا، فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ نَبَاتِهَا، 2/3 نباتات، پودے، درخت، پھل زمین سے ختم ہو جائیں گے۔ کہا سالی بڑھتی جا رہی، اگلا 30واں سال جب آئے گا، فَيَأْمُرُ اللَّهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَتَحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهَا فَلَا تُمْطِرُ قَطْرَةً، اللہ رب کریم آسمان کو حکم دے گا، اب آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نازل نہیں ہوگا، ساری بارش ختم ہو گئی۔ وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ، اللہ زمین کو حکم دے گا، فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهَا، ایک بھی دانہ کسی گھاس کا زمین سے، کسی سبزے کا نہیں اگے گا، زمین سے ہریالی ختم ہو جائے گی، آسمانوں سے بارشیں ختم ہو جائیں گی۔ جب یہ ماجرا ہو جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَلَا تَبْقَى عَلَى الْأَرْضِ ذَاتُ ظِلْفٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، زمین پر جتنے کھردار جانور ہیں سارے مر جائیں گے، چند ایک اللہ باقی رکھے گا۔ بھوک کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی، زمین پر ہریالی نہیں ہے، کہا سالی انسان بھوک سے مر رہے، تو جانوروں کا کیا بنے؟ یہ جانور بھی چلے جائیں گے، جانوروں کی کمی ہو جائے گی، اب رزق مزید کم ہو گئی ہے۔ اب اس انداز میں، اس مشکل کے وقت میں اللہ رب کریم انسانیت کا امتحان لینے کے لیے اس دجال کو بھیج دے گا، اس کا فتنہ پھیلائے گا، اس حالت میں آئے گا۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے ایک سوال کیا تھا، فما یعیش الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ فرماتے ہیں کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے کہاں سالی ہوگی، رزق ختم ہو جائے گا، بارشیں ختم ہیں، ہریالی ختم ہے، جانور مر گئے، تو پھر یہ بتائیے فما یعیش الناس، لوگ پھر کھائیں گے کیا؟ جب یہ تنگی دجال آ جائے اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس رزق ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوگی، بارشیں برسائے گا، یہ لائے گا، فلاں لائے گا، یہ ساری چیزیں آپ بتاتے ہیں، لوگ تو اس کے فتنے میں آ جائیں گے۔ جب کھانا نہ ملے، مجبوری ہو، تو پھر کہاں جائیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا، کھرا اور کھوٹا الگ ہوگا، جتنے کھوٹے ہوں گے، جن کے دلوں میں نفاق ہوگا، وہ سارے دجال کے فتنے میں آ جائیں گے، اور اہل ایمان کو اللہ غذا عطا فرمائے گا، رزق عطا فرمائے گا۔ ان کا رزق کیا ہوگا؟ فرمایا جو رزق اللہ کے فرشتے کھاتے ہیں ان کا رزق ہوگا التحلیل والتسبیح والتحمید والتکبیر، لوگ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، بھوک بھی ختم ہو جائے گی، پیاس بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کے عقیدہ توحید کی برکت ہوگی، پختہ عقیدہ، ٹھوس عقیدہ رکھنے والے لوگ دجال کے فتنے کا مقابلہ یوں کریں گے، بھوک سے نہیں مریں گے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا عقیدے کی بنیاد پر کہ سبحان اللہ کہتے ہیں بھوک مٹ جاتی ہے، الحمدللہ کہتے ہیں پیاس ختم ہو جاتی ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ بھوک و پیاس ان کے قریب نہیں آتی۔ یہ عظیم فتنہ، اللہ اکبر، فتنہ دجال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں دجال کی شکل و صورت کی بھی وضاحت کی ہے، شکل و صورت کی بھی وضاحت کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں سنو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما بعث نبی الا انذر امتہ الاعور الکذاب، اللہ نے کائنات میں جتنے نبی بھیجے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، لیکن فرق یہ ہے
ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ مختصر و اجمالی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، وضاحت کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ۔ فرمایا انہ الاعور الکذاب، وہ جھوٹا بھی ہے اور کانا بھی ہے۔ تمہیں کہے گا میں تمہارا رب ہوں، لیکن سنو ان ربکم لیس بعور، اللہ تو عیب سے پاک ہے، اللہ تو عیب سے پاک ہے، اور کانا ہونا عیب ہے، یہ کانا ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے کے اوپر لفظ کافر لکھا ہوگا۔ مومن وہاں سے اندازہ لگائے گا کہ یہ جو اتنے بڑے دعوے کرتا ہے، میں بارشیں برساتا ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں، لیکن یہ تو چند اللہ نے اختیار دیے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جس کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اگر یہ رب ہے تو اپنے ماتھے سے لفظ کافر مٹھا کے دکھائے، مٹھا سکتا ہے؟ نہیں مٹھا سکتا، اس لیے کہ چند اختیار ہیں، کلی اختیار نہیں ہے۔ کافر لکھا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یقرأہ کل مسلم کاتب وغیر کاتب، کائنات کا ہر مومن مسلمان اس لفظ کافر کو پڑھ لے گا، کاتب وغیر کاتب، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چٹا ان پڑھ، ایک لفظ بھی لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا، دل میں ایمان مضبوط ہے، عقیدہ توحید پختہ ہے، دجال کو دیکھتے ہی ماتھے پہ نظر ڈالے گا، کہے گا تو کافر ہے، تیرے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہے۔ اللہ اس کے ایمان کی برکت سے اس کو یہ صلاحیت دے گا کہ دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں جانتا، لیکن پختہ مومن ہے، ایمان کی برکت یہ ہے کہ دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا پڑھ لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی شکل و شباہت میں اس کی آنکھوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ بعض دفعہ کچھ علماء کرام دھوکہ کھا جاتے ہیں، میں وضاحت کرتا ہوں، یہاں وضاحت کرتا ہوں اس لیے کہ بعض احادیث میں اس کی دائیں آنکھ کے عیبدار ہونے کا ذکر ہے، اور بعض احادیث میں بائیں آنکھ کے عیبدار ہونے کا ذکر ہے، تو یہاں سے غلطی لگ جاتی ہے۔ لیکن طبرانی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے جو دونوں چیزوں کی وضاحت کر رہی ہے۔ اس حدیث کے اندر وضاحت ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہیں، دونوں آنکھیں عیبدار ہیں۔ فرمایا ممسوح العین الیسری، جو اس کی بائیں آنکھ ہے وہ ایسی بیٹھی ہوئی ہے اور ایسی خراب ہے کہ علیہ ظفرۃ غلیظۃ خضرا، آنکھ کے اوپر والے حصے پر ایک ناخن نما ناخن بنا ہوا ہے جس کا کلر سبز ہوگا اور وہ چمکدار ہوگا، دور سے چمکتا ہوگا۔ یہ بائیں آنکھ کا عیب ہے۔ اور دائیں آنکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عینہ الیمنی کعنبۃ طافیۃ، اور اس کی دائیں آنکھ ایسے ہے جیسے انگور پک جاتا ہے اور اس کو تھوڑا سا زخم لگا دیں، اس کا رس اور پانی کچھ نکل جاتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے، بدصورت ہو جاتا ہے، تو اس کی دائیں آنکھ یوں کانی ہے۔ دونوں آنکھیں کانی ہیں اور دونوں کا عیب مختلف ہے۔ یہ اس دجال کی آنکھیں، یہ اس کی آنکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور وَإِنَّ رَأْسَ الدَّجَّالِ حُبْكٌ مِّن وَرَائِهِ، دجال کا سر جو ہے، سر اس کے اگلے حصے کے بال بہت بڑے ہوں گے اور پچھلا حصہ سر کا مکمل گنجا ہوگا۔ ایسی خطرناک شکل ہے، عیبدار شکل ہے، سر کا پچھلا حصہ مکمل گنجا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کأن رأسہ اصلۃ، دجال کا سر ایسے ہوگا جیسے خطرناک زہریلے سانپ کا سر ہوتا ہے، زہریلے سانپ کے سر کی طرح اس دجال کا سر ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث میں اس کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں، خزاع قبیلے کا ایک شخص ہے عبد العزیٰ بن قطن اشبہ الناس بہ، دجال عبد العزیٰ بن قطن کے ساتھ شکل میں مشابہ ہے۔ یہ وہ احادیث ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بذریعہ وحی بتائی، یہ وہ چیزیں
آگے چلیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کو دیکھا بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کو خود دیکھا بھی ہے، اللہ نے دکھایا بھی ہے کہ امت کو پوری وضاحت کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، سیدنا عبداللہ ابن عمر راوی حدیث ہے، بین انا نائم اطوف بالکعبہ، لوگوں میں نے خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اچانک میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، ایک نوجوان جو سرخ و سفید کلر اور تھوڑا سا موٹا، سیدھے سیدھے بال اس کے خوبصورت شکل میں مجھے نظر آیا۔ میرے ساتھ جو لوگ تھے، فرشتے تھے، میں نے ان سے پوچھا من ھذا الرجل، یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا عیسیٰ بن مریم، یہ آپ کے پیچھے عیسیٰ بن مریم آ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے میں طواف کرتا رہا، پھر مڑ کر میں نے پیچھے دیکھا، ایک شخص مجھے نظر آیا، رجل جسیم احمر، جس کا جسم بہت زیادہ موٹا تھا کہ آج تک میں نے اتنا موٹا آدمی نہیں دیکھا، احمر، سرخ رنگ تھا، سرخ رنگ۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اشبہ بعبد العزیٰ بن قطن الخزائی، خزاع قبیلے کے بندے عبد العزیٰ کی شکل میں تھا۔ میں نے ان ساتھیوں سے پوچھا من ھذا، یہ بد شکل کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا الدجال، یہ دجال ہے۔ یہ کون ہے؟ دجال ہے۔ حضرات ہمارا عقیدہ ہے نبی کا ہر خواب اللہ کی وحی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بذریعہ وحی جو شکل دجال کی بتائی ہے، خواب میں بھی اللہ نے اسی شکل میں دجال نبی علیہ السلام کو دکھلایا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام نے دجال کو دیکھا ہے، یہ خواب میں دیکھا ہے، نبی علیہ السلام نے بغیر خواب کے بھی دیکھا ہے، بغیر خواب کے بھی دیکھا ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں اسری لیلۃ اسری بی رأیت موسیٰ علیہ السلام، میں نے معراج کی رات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کا رنگ گندمی رنگ تھا، طوالن لمبی قد تھی اور جعدن گھنگریالے بال تھے۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس شکل و صورت میں دیکھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور میں نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی دیکھا علیہ السلام کہ ان کا قد لمبا نہیں تھا، جسامت تھوڑی سی چوڑی تھی، بال لمبے تھے، سیدھے تھے، ٹیڑھے اور گھنگریالے نہیں تھے، سفید اور سرخی میل ان کا رنگ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا لوگوں ورائیت مالکا خازن النار، میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں وضاحت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے میں نے معراج میں بہت سارے فرشتوں سے ملاقات کی ہے، اللہ رب کریم نے بہت سارے فرشتوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ملاقات کروائی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی فرشتوں کی کوئی جماعت مجھے ملی ہے، مسکراتے ہوئے حشاش بشاش خوش آمدید خوشی کے ساتھ ملے ہیں، ملاقات کے دوران میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، اس نے ملاقات تو کی لیکن وہ خوش نہیں تھا، وہ خوش نہیں تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آسمان کے سارے فرشتے میرے آنے پر خوش ہوئے ہیں اور اللہ کا یہ فرشتہ میرے آنے کی وجہ سے خوش نہیں ہوا، کیا ہے؟ اس کو کوئی ناراضگی ہے؟ کیوں خوش نہیں ہوا؟ ان فرشتوں نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتہ بھی آپ کے آنے سے خوش ہوا ہے لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ نے جب سے جہنم کو بنایا ہے ان کی ڈیوٹی جہنم کے اوپر لگائی ہے، اور اس فرشتے نے جب سے اللہ کی بنائی ہوئی اس جہنم کو دیکھا ہے اس کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات اس فرشتے کو دیکھا جس کی ڈیوٹی کہاں ہے؟ جہنم کے اوپر ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ورائیت الدجال، اللہ نے معراج کرواتے ہوئے مجھے دجال بھی دکھلایا ہے، میں نے دجال کو بھی دیکھا ہے۔ میرے رب کی حکمت ہے، کہاں دکھلائے، کہاں جمع کرے، کیسے جمع کرے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اور جس کا ایمان ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مانے گا کہ دجال کا تذکرہ حدیث میں ہے تب بھی صحیح ہے، قرآن میں نہیں تب ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کا تذکرہ محمد رسول اللہ نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات میں یہاں رک کر یہ بات بھی عرض کروں گا، اگر دجال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود ظاہر نہ دیکھتے، خواب میں نہ دیکھتے، اللہ نے جو وحی کر کے بتا دیا تھا وہی بھی ہمیں بتا دیتے، امت کا حق تھا، ایمان لاتے، حق اور سچ مانتے۔ اس لیے کہ قرآن میں ہونا کوئی شرط نہیں ہے، ہمارے لیے نبی کی زبان ہی قرآن ہے۔ لوگ نبی کی شان بیان کرتے ہیں، آج اس ادنا طالب علم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سنیے۔ لوگوں، ہمارے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی زبان مبارک کو وہ عزت عطا کی ہے کہ جو لفظ نبی کی زبان سے نکلے گا وہ شریعت بنے گا۔ اگر یہی قرآن جو آج دنیا میں موجود ہے جبریل امین لے کر آتے، اس امت کے سامنے پیش کرتے کہ لوگوں یہ رب کا قرآن ہے، واللہ یہ امت جبریل کے کہنے پر بھی اس قرآن کو قرآن نہ مانتی جب تک جبریل کی اس بات کی تصدیق کائنات کے امام محمد مصطفیٰ نہ کرتے۔ یہ شان ہے آقا کی، یہ آپ کی شان ہے، آپ نے بتایا ہے یہ قرآن ہے، ہم مانتے ہیں۔ یہ آپ کی زبان سے دو ہی جملے نکلتے ہیں، میرے نبی جب بھی بولتے ہیں آپ کی زبان سے جو بول نکلتا ہے یا تو وہ قرآن بنتا ہے یا نبی کی حدیث بنتی ہے، وہ ساری شریعت ہے، وہ دین ہے۔ میں یاد کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بذریعہ وحی دجال کا پورا تعارف کروایا، بذریعہ خواب اللہ پاک نے دجال کا پورا تعارف کروایا۔ معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب کریم نے دجال کا مکمل تعارف کروایا۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا، انشاءاللہ العزیز اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ میں انشاءاللہ یہی عنوان ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طویل حدیث ہے، بڑی طویل حدیث۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن نماز ظہر پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الزموا مقامکم، اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، کوئی ایک صحابی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے منبر پہ بیٹھ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج مجھے یہاں بٹھانے کے لیے کوئی اور کام نہیں تھا، آج اصل میں بات یہ ہے کہ آج میرے پاس تمیم الداری آئے ہیں، رجلاً کان نصرانیہ، جو آج سے پہلے عیسائی تھے، آج بایا انہوں نے آ کر میری بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور حدثنی عن الدجال مثل ما حدثتکم عن الدجال، آج اس نے آ کر دجال کے متعلق مجھے بالکل وہی بتلایا ہے جو آج سے پہلے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بیٹھو، آج تمیم داری نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں خلاصہ عرض کروں گا، ایک دن ہم سمندری سفر میں نکلے، بحری بیڑے پر بیٹھے، سمندر میں موجیں آئیں، مسلسل 1 مہینہ ہم سمندر میں پھرتے رہے، کوئی راستہ نظر نہ آیا، گم ہو گئے۔ اچانک ایک جزیرہ سمندر میں ایک چھوٹا سا خشکی کا ٹکڑا نظر آیا، وہاں جا کر ٹھہرے۔ فرماتے ہیں وَمَيَّ سَلَاسِينَ، اور میرے ساتھ 30 آدمی تھے، من لخم و جزام، لخم قبیلے کے اور جزام قبیلے کے، اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ عیسائی تھے، عیسائی تھے۔ دجال سے ملے، ملاقات ہوئی، واپس آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یا عیسائی تھے، دجال کو دیکھتے ہی اللہ کے دین پر ایسا یقین آیا کہ صحابی رسول بن گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس جزیرہ پہ پہنچے، تمیم داری فرماتے ہیں جاتے ہی میں نے ایک جانور نما چیز دیکھی جس کے جسم پر اتنے بڑے بڑے بال تھے کہ نہ اس کے چہرے کا پتہ چلتا تھا نہ اس کے پچھلے حصے کا پتہ چلتا تھا، اتنے بڑے بڑے بال۔ میں نے اس سے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ اس نے کہا انا الجساسہ، میں جاسوس ہوں، میں جاسوس ہوں۔ جاؤ، اس محل کے اندر ایک انسان بیٹھا ہے جو روزانہ مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھتا ہے کہ کوئی انسان آ جائے میرے پاس بھیجنا، ادھر چلے جاؤ، وہ تمہاری خبر لینے کے لیے بڑا شوق لے کر بیٹھا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
جب ہم سارے لوگ اس کمرے میں اس محل میں داخل ہوئے تو اندر دیکھتے ہی ہم گھبرا گئے کہ آج تک ہم نے کائنات میں اتنا بڑا انسان نہیں دیکھا تھا، اتنا موٹا تازہ، اتنا بڑا انسان، بد شکل، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے جسم کا کوئی عضو خالی نہیں تھا جہاں زنجیروں کے ساتھ اس کو جکڑا نہ گیا ہو، ہاتھ بھی بندھے ہوئے، پاؤں بھی بندھے ہوئے، گردن میں بھی زنجیر بندھا ہوا ہے۔ ہم جا کر رک گئے، اس سے پوچھا من انت، کون ہے تو؟ اس نے کہا مجھے جو تم نے دیکھ لیا ہے میں یہی ہوں، میں یہی ہوں، لیکن آپ مجھے بتلاؤ کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب سے آئے ہیں، ایسے ایسے یہ ہمارا تعارف ہے۔ اچھا پھر یہ بتاؤ، اللہ اکبر، یہ بتاؤ کہ نخل بیسان علاقے کے جو کھجوروں کے باغ ہیں ان کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تمیم داری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم نے کہا کہ کھجوروں کے باغات موجود ہیں، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں حل یثمرو، کیا ان کا پھل ہے، وہ پھل دے رہے یا ختم ہو گئے؟ ہم نے کہا پھل دے رہے، ابھی وہ باغ صحیح ہے۔ اس نے کہا یوشکو اللہ یثمرا، ایک وقت آئے گا بیسان علاقے کے جتنے کھجوروں کے باغات ہیں ان کا پھل ختم ہو جائے گا۔ اچھا بتاؤ بحیرہ طبریہ کے بارے میں، اس کا کیا حال ہے؟ بحیرہ طبریہ، ہم نے کہا کیا پوچھنا ہے؟ اس کے پانی کے بارے بتاؤ، بہت زیادہ پانی ہے، وہ بھرا ہوا ہے۔ اچھا سنو یوشکو ان یاتی زمان، ایک وقت آنے والا ہے کہ بحیرہ طبریہ میں پانی کا ایک قطرہ نظر نہیں آئے گا، ایک قطرہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ زغر علی کے علاقے میں ایک پانی کا چشمہ ہے، اس کے متعلق بتاؤ ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے، پانی بھی بہہ رہا ہے، لوگ اس کے ساتھ زراعت بھی کر رہے ہیں، کاشت بھی کر رہے ہیں، کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی کہنے لگا حل خرج نبی الامیین، مجھے یہ بتاؤ امیین میں، مکہ والوں میں نبی آیا ہے یا نہیں آیا؟ نبی آیا ہے یا نہیں آیا؟ ہم نے کہا آ گیا ہے، مکہ میں آیا ہے، اور ابھی وہ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ چکا ہے، یثرب میں پہنچ چکا ہے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ اقاتلہ العرب، عربیوں نے، عرب کے لوگوں نے، مکہ والوں نے اس کے ساتھ جنگ و جدال کیا ہے، لڑائی کی ہے؟ جی ہاں کیا ہے۔ کیسے ہوا؟ ہم نے جواب دیا کہ اکثر وہی غالب آیا ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ لوگ اسی کے ہوتے جا رہے ہیں، لوگ اسی کے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ذاک خیر لہم ان یطیعوہ، لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ اسی محمد کی اطاعت کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اطاعت کرنا ہی ان کے لیے کامیابی ہے، یہی بہتر ہے۔ اور سنو انی مخبرکم انی، اب میں تمہیں تمہاری خبر لے چکا، اپنے متعلق بتاتا ہوں میں کیا ہوں، میں انا مسیح الدجال، میرا نام دجال ہے، میں دجال ہوں، میں دجال ہوں، میں یہاں بدا ہوا ہوں، ایک وقت آئے گا میں یہاں سے نکلوں گا اور 40 دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا، اپنا فتنہ پھیلاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں سن لینے کے بعد تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ نبی امی جو آئے ہیں یہ سچے ہیں، سیدھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کلمہ پڑھا، صحابیت کی صف میں شامل ہو گئے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کا جو تعارف کروایا ہے اس امت کو، وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایسی وضاحت کی ہے، ایسی وضاحت کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے ایسی وضاحت کے ساتھ دجال کا تذکرہ نہیں بتایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا تذکرہ بتایا ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کے خطبے میں یہی عنوان انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو دین حق کی فہم عطا فرمائے، ہم سب کو تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، بالخصوص فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے، قبر کے فتنے سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔